اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اپنے آپ کو غلام بنا دیا کہ کسی طرح جناب رسول اللہ کا دیدار کر لوں، کسی طرح ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں. اور اتنی مزدوری کی، کہتے سینہ کمر سے باہر نکل گیا تھا، میں اتنی وزنی ڈولے اٹھاتا تھا، تلاش تھی جناب رسول اللہ کی. اللہ اکبر. اور جب وہ پہنچتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ فارس سے چلتے ہیں اور نبی پاک کی تلاش میں گاؤں گاؤں، گوٹھ گوٹھ، کریا کریا گھومتے ہیں. اللہ اکبر. رب کریم نے ان کو کتنی طویل عمر عطا فرمائی. کچھ کتابوں میں لکھا کہ 250 سال، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ 350 سال آپ کی عمر مبارک تھی. مگر سبحان اللہ، اب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت انداز بتاؤں، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا، اور سارے بزرگوں نے فیضان تو رسول اللہ سے لیا نا، کہ جب کوئی تکلیف اٹھا کر آتا ہے، کوئی غم زدہ آتا ہے، کوئی دکھی آتا ہے، تو پھر اسے زیادہ نوازا جاتا ہے. اب حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک کو اپنی پوری داستان سنائی. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. حضور ایسے نہیں آیا ہوں، بک کر آیا ہوں، دھکے کھا کر آیا ہوں، دور دور سے حضور آپ کی تلاش میں آیا ہوں. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. اب جب نبی پاک نے یہ ساری داستان سنی کہ میرا غلام مجھ تک پہنچنے کے لیے سیل آؤٹ ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی کو فروخت کر دیا ہے، غلام بن گیا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غلام ویسے ہی چل کے کسی کے پاس چلا جائے. اب نبی پاک نے کہا ہم تمہیں خریدیں گے. اب جا کر ڈیل طے ہوتی ہے. آقا بھی بڑا نرالا ہے، کہتا ہے ایسے نہیں دوں گا، فارس سے آیا ہے، میں 300 کھجور کے درخت دوں گا جو کہ پھل دینے والے ہوں، اور 1 اوکیا سونا، 40 اوکیا سونا لوں گا. اب یہ ایک سونے کی بھی بڑی مقدار ہے، اور جو تھوڑا بہت پلانٹیشن کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت بہت ٹائم بعد پھل دیتا ہے. 3 سال لگتے ہیں، 2 سے 3 سال بعد وہ پھل دیتا ہے. تو اٹ مینس 3 سال تو گئے، 3 سال تک تو غلامی کرنی پڑے گی. پھر جا کر جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی بارات ہوتی یا وہ اس کی ڈیل کمپلیٹ ہوتی. مگر وہ مالک جانتا نہیں تھا کہ اب آقا مل کون سا گیا ہے. یہ تو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، یہ اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. کھجور کے درخت کیا چیز ہیں، سبحان اللہ. نبی پاک کہتے ہیں صحابہ کو چلیں، ساتھ چلتے ہیں. آقا خود جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں، کھجور کے درختوں کو پانی دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ دنوں اور گھنٹوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ کیسا نرالا غلام ہے کہ جس کے لیے کھجور کے درخت دنوں میں بڑے ہو گئے، انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا. اب نبی پاک نے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے پاس سے سونا نکالیں. سب نے تھوڑا تھوڑا سونا نکالا، اور وہ سونے کا ٹکڑا اتنا بن گیا جتنی قیمت ریکوائرڈ تھی. حضرت سلمان فارسی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جن کو خریدا مصطفیٰ نے، جن کے لیے درخت نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور سونا بھی پیارے آقا نے عطا فرمایا. جو لوگ 80s میں یا ارلی 90s میں مدینے پاک گئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت سلمان فارسی کا وہ باغ دیکھا ہوگا. وہ درخت آج بھی موجود تھے جو نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں سیدنا سلمان فارسی، اور یہ ہے ان کی اسٹرگل. اور شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. یاد رہے یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں، جو یہ سب سے پہلے دنیا میں کبھی بھی ایسی جنگ پہلے نہیں لڑی گئی تھی، اسٹریٹجیز کچھ اور ہوتی تھی، پہاڑ کے